بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بس تو ایک سوال ہی تو تھا، لیکن سائرہ کا رنگ یوں اڑ گیا جیسے اسے کسی نے خنجر پھونک دیا ہو۔ ہر گزرتے لمحے کے بعد وہ بجائے سنبھلنے کے اور پریشان ہوتی گئی۔ سر حسن اس کے جواب کے منتظر کھڑے رہے، جبکہ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس سے باہر چلی گئی۔ کلاس ختم ہونے پر میں باہر نکلا۔ سائرہ سامنے گراؤنڈ میں گھاس پر بیٹھی تھی۔ مجھے اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے سر اپنا گھٹنوں میں چھپا لیا۔ میں نے اس کے قریب کھڑے ہو کر پوچھا، کیا ہوا سائرہ، تم ٹھیک تو ہو؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں سائرہ کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، کچھ بتاؤ بھی، آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ سر حسن نے صرف ایک سادہ سا سوال پوچھا تھا، انہوں نے کون سی تمہاری بے عزتی کر دی تھی؟ سائرہ نے سر گھٹنوں سے نکالا اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھا اور کہا، سر کون ہوتے ہیں ایسا سوال پوچھنے والے؟ انہیں اس بات سے کیا مطلب کہ ہم یہاں کیسے پہنچے؟ اچھا مجھے تو بتاؤ، تمہیں اس سوال سے اتنی پریشانی کیوں ہوئی؟ باقی لوگوں نے بھی تو اس سوال کا جواب دیا ہے۔ مجھ سے بھی سر نے پوچھا تھا تو میں نے بھی جواب دے دیا، مگر تمہیں نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ تم بجائے جواب دینے کے کلاس ہی چھوڑ کر باہر چلی آئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو اسد، میں بہت پریشان ہوں، سائرہ نے کہا۔ تمہاری آواز کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، تمہارا لہجہ بھی زخمی ہے۔ سائرہ نے اٹھتے ہوئے جواب دیا، کاش تم سمجھ سکتے، میرے دل بھی زخمی ہے، پھر ملیں گے۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی، نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ایک خوبصورت چھوٹے سے گھر کا دروازہ کھلتا ہے اور ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اندر داخل ہوتی ہے۔ نظریں زمین میں گڑی ہوئی ہیں، مگر وہ خود شرم سے اپنی نظروں سے بھی زیادہ زمین میں گڑی ہوئی۔ یہ سائرہ تھی۔ سائرہ نے جب دروازہ کھولا تو وہ سوچ رہی تھی کہ دروازہ بند کیوں نہیں ہے۔ پھر دفتن سے خیال آیا کہ وہ کس کے گھر میں داخل ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ والوں اور طوائفوں کے در ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ اندر کمرے میں خوبصورت عورت خوبصورت لباس پہنے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کی خوبصورتی اب بھی کئی لوگوں کے ایمان خراب کر سکتی تھی۔ جب اس نے سائرہ کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو ایک دم سے مڑی اور فرتے جذبات سے بولی، میری بچی، میری بیٹی، میری جان، تم اس وقت خیریت تو ہے؟ لیکن سائرہ کوئی جواب دینے کی بجائے ماں کے کندھے سے لگ کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائرہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی ہے۔ سائرہ کی ماں اس سے پیار سے پوچھتی ہے، بیٹی کیا ہوا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، ہوا کیا ہے بھلا؟ ماں، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اپنے ماضی سے جان نہیں چھڑا سکیں۔ بات بات پر ہماری حقیقت سامنے آ جاتی ہے، دوسروں کے سامنے نہ صحیح، اپنے سامنے تو آ ہی جاتی ہے۔ ہم دوسروں کے سامنے جتنے بھی عزت دار بن جائیں، خود اپنی نظروں میں تو ہم گرے ہی ہوئے ہیں، اپنی نظروں میں تو ہم ذلیل ہی ہیں۔ ماں، ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کریں گے جب ہم میں خود سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں؟ سائرہ پھر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ سائرہ کی ماں اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہتی ہے، ادھر بیٹھو میری جان، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتی ہوں۔ جمیلہ، جو کہ سائرہ کی ماں ہے، سائرہ کے لیے پانی لے کے آتی ہے۔ یہ لو میری بیٹی، پانی پیو، سنبھالو خود کو میری جان۔ کیا سنبھالو خود کو؟ ماں، مکمل ٹوٹ چکی ہوں میں۔ میری سفید پوشی کی قیمت آج میری آنکھوں کے سامنے آ چکی ہے، اور آج مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کی سب سے بڑی دشمن تو میں خود ہوں، آپ کی بربادی کی سب سے بڑی ذمہ دار تو میں ہی ہوں۔ جمیلہ سائرہ کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے، بیٹی بتاؤ بھی آخر ہوا کیا؟ ماں، آج میرے ٹیچر نے مجھ سے پوچھا تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے، تو میں کیا بتاتی انہیں کہ ہمارا پیشہ میرے گھر والوں کا یعنی میری ماں کا پیشہ کیا ہے؟ میں کیا بتاتی ماں کہ میری ماں کو مجھے نئے کپڑے دلوانے کے لیے خود اپنے کپڑے اتارنے پڑتے ہیں، میرے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھنے کے لیے میری ماں کو زہر کے گھونٹ اور خون کے آنسو پینے پڑتے ہیں۔ میرا ایک دوست کہتا ہے کہ سر نے تو سادہ سا سوال پوچھا۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ یہ سوال تمہارے لیے سادہ ہے مگر میرے لیے نہیں؟ اس سوال کا جواب دینا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کی عزت کو مٹی میں ملانے کے مترادف ہے۔ میری بچی، میں یہ سب صرف تمہارے لیے کرتی رہی تاکہ کبھی اس زندگی کا ایک دن بھی نہ گزارنا پڑے تمہیں جو میں نے گزاری ہے۔ میں نے تمہیں کتنے ہی سالوں سے بورڈنگ سکول اور ہاسٹل میں رکھا ہے تاکہ تم اس گھر پر پڑھنے والی منحوس اور بے حیا سایوں کی زد سے دور رہو۔ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت بھی برباد کر لی
صرف تمہارے لیے، تاکہ تم ایک پاک اور صاف زندگی جی سکو میری بیٹی۔ جانتی ہوں ماں، آپ نے یہ سب صرف میرے لیے کیا ہے، لیکن ماں کبھی بھی تم نے کبھی بھی یہ سوچا کہ تم یہ کام چھوڑ دو اور کوئی اور کام شروع کرو، تاکہ ہم ایک دن یہ بتاتے ہوئے شرمندہ نہ ہوں کہ ہمارے ذریعہ آمدن کیا ہے؟ تم تو پڑھی لکھی ہو سائرہ، تم نے تو وہ کہانی پڑھی ہوگی کہ دلدل میں پھنسی ہوئی بھیڑ تب تک باہر نہیں نکل سکتی جب تک اس کا سائیں سے نکالنے نہیں آتا۔ نہیں تو بھیڑیے اور درندے اسے چیرنے پھاڑنے تو آتے ہیں، مگر اس کو اس دلدل سے باہر نہیں نکالتے۔ مجھے کبھی کسی نے اس دلدل سے باہر نکالنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوئی بھی کبھی میری مدد کو نہ آیا میری بیٹی۔ میں آ گئی ہوں ماں، میں آ گئی ہوں، میں نے آنے میں بہت دیر کر دی، مجھے معاف کر دینا۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ سائرہ ماں کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے اور پھر روتے ہوئے ماں کے پاؤں میں گر جاتی ہے۔ مجھے معاف کر دو ماں، مجھے معاف کر دو۔ آپ کی اس حالت کی میں ذمہ دار ہوں، لیکن اب بھی میں آپ کو یہاں سے نکال لوں گی۔ آپ کا مالک آپ کی مدد کو آ گیا ہے، تمہارے اصل مالک نے مجھے بھیجا ہے تمہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے۔ ایک بھیڑ کو دلدل سے نکالنے کے لیے ایک اور بھیڑ کو بھیجا ہے۔ جمیلہ سائرہ کو اٹھاتے ہوئے بولی، اٹھو میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ معافی کس بات کی مانگ رہی ہو؟ ماں اب تم یہ سب نہیں کرو گی مجھ سے، وعدہ کرو کہ تم اب یہ سب چھوڑ دو گی۔ خدا ہماری روز کوئی اور وسیلہ بنا دے گا۔ آؤ خدا سے دعا کریں کہ ہمیں حلال ذرائع سے رزق عطا فرمائے۔ سیٹھ نواز کی دکان میں ایک برقع پوش خاتون داخل ہوتی ہے اور سیٹھ کے سامنے جا کر اپنے چہرے سے نقاب اٹھا دیتی ہے۔ سیٹھ ہکا بکا رہ جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ جیسے اس نے کپڑوں کے بنا دیکھا تھا، آج اس پر برقعے میں دیکھ رہا تھا، بلکہ اس لیے کہ ایک بار پھر وہ اس کے سامنے تھی، کسی کے پاس تھی۔ سیٹھ جمیلہ کا حسن کا پرانا گاہک تھا، مگر اب وہ توبہ طائب ہو چکا تھا۔ اب وہ جمیلہ کو بہن تو نہ بول سکتا تھا، مگر اب اس کے دل میں جمیلہ کا تصور ایک بہن کا سا ہی تھا۔ سارا واقعہ سننے کے بعد سیٹھ کہتا ہے کہ اچھا تو وہ اب سب کچھ چھوڑنے لگی ہیں، یعنی میرے دل کی دعائیں پوری ہو رہی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ میری دولت اپنے کاروبار میں لگائیں اور مجھے اپنا ایک حصے دار بنا لیں۔ جی میں بھی ابھی سارے قانونی تقاضے پورے کر دیتا ہوں، آپ بالکل فکر مت کریں۔ جمیلہ جب گھر پہنچتی ہے تو سائرہ پوچھتی ہے، ماں اب سر حسن کے سوال کا کیا جواب ہے؟ تو جمیلہ کہتی ہے، تم کہنا کہ میری ماں تاجر ہے، میری ماں کاروبار کرتی ہے، مگر جسم کا نہیں۔ سر حسن سے خواب میں کوئی کہتا ہے کہ خدا کے واسطے اب کسی سے اس کا ذریعہ آمدن مت پوچھنا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔